يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ تمام قسم کے حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہمیں پیدا کر کے یوں ہی بیکار اور بیجا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے خاطر ہمیں سیدھی راستہ دکھلانے کے لیے اس دنیا کے اندر بے شمار انبیاء اور رسول علیہ السلام کو مبعوث فرماتا رہا، بھیجتا رہا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں اس موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، یہ حقیقت ہے کہ جیسے جیسے انسان ترقی کر رہا ہے اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، ویسے ویسے اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں اور گناہوں کا کلام بھی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہا ہے۔ انسان قدم قدم پر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہا ہے، اور آج پورا سماج، پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی مختلف قسم کے برائیوں کی چپیٹ میں ہے، اور آج کے اس نازک دور میں ایک انسان کو اور خاص طور سے نوجوان نسل کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچانا، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں سے بچانا، جبکہ موبائل اور انٹرنیٹ سب کے ہاتھوں میں ہے، بہت ہی مشکل معلوم ہو رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کو اگر ہم اپنا لیں، جس کو اگر ہم اختیار کر لیں، تو ہم آج کے اس نازک دور میں بھی، جبکہ قدم قدم پر گناہ اور نافرمانی کے کام ہیں، آج کے اس نازک دور میں بھی ہم اپنے آپ کو تمام قسم کے گناہوں سے، تمام قسم کی نافرمانیوں سے اور تمام قسم کے حرام کاموں سے بچا سکتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں، جب ہم کتاب و سنت کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز ملتی ہے، ایک اصول ملتا ہے۔ اگر صرف اس ایک چیز کا احساس، صرف اس ایک چیز کا ڈر، اس ایک چیز کا خوف اگر ہم نے اپنے دل کے اندر پیدا کر لیا تو انشاءاللہ العزیز آج کے اس نازک دور میں، آج کے اس فتنے کے دور میں بھی ہم اپنے آپ کو تمام قسم کے گناہوں سے، تمام قسم کی نافرمانیوں سے اور تمام قسم کے حرام کاموں سے بچا سکتے ہیں۔ وہ چیز ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ، آپ یقین جانیں، اگر ہم نے اپنے دل کے اندر صرف اس ایک بات کا احساس، صرف اس ایک بات کا خوف، صرف اس ایک بات کا ڈر ہم نے دل کے اندر پیدا کر لیا کہ اس دنیا کے اندر ہم جو بھی حرکتیں کر رہے ہیں، جو بھی اعمال انجام دے رہے ہیں، دنیا میں ہمیں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اس رب کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ دنیا والوں کی نظروں سے بچ سکتے ہیں لیکن اس رب کی نظر، اس رب کی پکڑ سے کبھی ہم بچ نہیں سکتے ہیں۔ ایک دن ہمیں اس رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، ایک پائی کا حساب دینا ہے۔ صرف اس ایک بات کا احساس، صرف اس ایک بات کا ڈر اور خوف اگر ہم نے اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لیا کہ وہ رب دیکھ رہا ہے، ہماری ایک حرکتوں سے واقف ہے، تو یاد رکھیں کہ آج کے اس نازک دور میں بھی ہم اپنے آپ کو گناہوں سے، نافرمانیوں سے اور ہر قسم کے حرام کاموں سے بچا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جہاں بہت ساری اہم باتوں کی نصیحت فرمائی، وہیں ان کو ایک اہم بات کی، انہوں نے یہ بھی نصیحت فرمایا تھا اپنے بیٹے سے، یا بنی انها ان تک مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماء او في الارض يأتي بها اللہ۔
میرے بچے اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو، اس بات کو اچھی طرح سے اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لو، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے اس دنیا کے اندر کوئی اچھائی کیا ہوگا یا کوئی برائی کیا ہوگا، چاہے وہ آسمانوں میں ہو، زمینوں میں ہو، پہاڑوں میں ہو، کہیں بھی ہو، اگر کسی نے اس دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی کام کیا ہوگا، چاہے اچھائی کا کام، بھلائی کا کام یا کوئی برائی کا کام، وہ اللہ کی نظر سے مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اچھی طرح سے واقف ہے۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں، رائی کا دانہ، سرسوں کا دانہ کتنا معمولی ہوتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہ بیٹے اگر کسی نے اس دنیا کے اندر اس سرسوں کے دانے کے برابر بھی کوئی اچھائی یا کوئی برائی کیا ہوگا تو اللہ کی نظر میں ہے، وہ اللہ کی پکڑ میں، اللہ کی نظر سے وہ باہر ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو شخص اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر ذرہ برابر بھی کوئی بھلائی کا کام کرے گا، کوئی نیکی کا کام کرے گا، کوئی اچھا کام کرے گا تو کل قیامت کے دن وہ اس کا بدلہ پا کر رہے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو شخص اس روئے زمین پر ذرہ برابر بھی ظلم و زیادتی کرے گا، کوئی گناہ، کوئی نافرمانی اور کوئی حرام کام کرے گا تو اس کی بھی وہ سزا پا کر رہے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی نظر، اس کی پکڑ اور اس کی قدرت کا عالم۔ اللہ کی نظر، اللہ رب العالمین کی پکڑ اور اس کی قدرت سے ہم کبھی بچ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی نظر، اس کی پکڑ اور اس کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ ہم جو راستے چلتے ہیں اور راستوں میں ہماری نگاہیں کہیں اور ہوتی ہیں، ہم جو اپنی آنکھوں سے غلط اور ناجائز چیزیں دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس سے بھی اچھی طرح سے واقف ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، میرے بندو تم جو اپنی آنکھوں سے خیانت کرتے ہو، تم جو اپنی آنکھوں سے غلط اور ناجائز چیزیں دیکھتے ہو، ہم تو اس سے بھی اچھی طرح سے واقف ہیں۔ آگے تو بہت دور کی بات ہے، تمہارے دل کے اندر جو احساسات، جو خیالات، جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، تمہارے دلوں میں جو کچھ چل رہا ہوتا ہے، ہم تو اس سے بھی اچھی طرح سے واقف ہیں۔ اللہ کی نظر، اللہ کی پکڑ سے ہم کبھی بچ نہیں سکتے۔ آج الحمدللہ کافی ترقی ہو رہی ہے، دن بدن ترقی ہو رہی ہے، جگہ جگہ پر سی سی کیمرے لگائے جا رہے ہیں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، چوراہوں پر، گاؤں محلوں میں، ہر جگہ سی سی کیمرے لگائے جا رہے ہیں، سیکورٹی کے لیے، سیفٹی۔ ایک چوری کرنے والا چور بھی جب اس کی نظر ان کیمروں پر پڑتی ہے تو چوری کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے۔ ایک انسان کسی کے ساتھ غلط قدم اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے۔ ایک انسان کسی کے ساتھ چھیڑخانی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو ہماری حرکتیں ریکارڈ کر لی جائیں گی، ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ دنیا کا کیمرہ ہے، انسان کا بنایا ہوا کیمرہ ہے، اس کے باوجود بھی ایک انسان اس سے اتنا خوف کھاتا ہے، اتنا ڈرتا ہے کہ کوئی بھی غلط قدم اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے اور باز آ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ کیمرے خراب بھی ہو سکتے ہیں، اس کے اندر بجلی کی جو سپلائی ہے وہ بند بھی ہو سکتی ہے، اس کی فائل کرپٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک انسان اس سے اتنا خوف کھاتا ہے، اتنا ڈرتا ہے کہ کوئی بھی غلط قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ، آپ اس بات کو مت بھولیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری حرکتوں اور ہمارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے، نوٹ کرنے کے لیے ایک اور بھی کیمرہ لگا رکھا ہے، اور اللہ کی قسم وہ کیمرہ ایسا ہے جو کبھی خراب نہیں ہو سکتا ہے، وہ کیمرہ ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی ٹیکنیکل کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کیمرہ کون سا ہے؟ آئیے رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، میرے بندو میں نے تمہارے اعمال اور تمہاری حرکتوں کو نوٹ کرنے کے لیے
رہے ہو، تمہارے تمام حرکتوں کو نوٹ کرنے کے لیے، ریکارڈ کرنے کے لیے اپنے محافظ فرشتے کرام کاتبین کو لگا دیے۔ یعلمون ما تفعلون، تم جو بھی حرکتیں کر رہے ہو پبلک کے سامنے، پبلک سے چھپ کر، ماں باپ کو دھوکے دے کر اور سماج سے بچ کر تم جو بھی حرکتیں کر رہے ہو رات کے تنہائی میں، تمہاری وہ تمام کی تمام حرکتیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں، نوٹ کی جا رہی ہیں، لکھی جا رہی ہیں۔ محافظ فرشتے کرام کاتبین لکھ رہے ہیں، اور صرف ہماری حرکتیں یہ ریکارڈ نہیں کی جا رہی ہیں، ہم اپنی زبان سے کیا نکال رہے ہیں، ہماری زبان سے کون کون سے الفاظ نکل رہے ہیں، ہماری زبان سے نکلنے والا وہ ایک الفاظ بھی نوٹ کیا جا رہا ہے۔ اللہ آج دیکھیں نوجوان نسل کی حالت دیکھیں، آج رات دن اور رات کے کتنے گھنٹے غیر محرم سے بات کرنے میں گزر رہے ہیں، اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں ماں باپ کو پتہ نہیں، سماج اور معاشرے کو پتہ نہیں۔ آپ سماج اور معاشرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ماں باپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اس رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آپ کی زبان سے نکلنے والا وہ ایک الفاظ نوٹ کیا جا رہا ہے۔ آج دو چار آدمی، سماج اور معاشرے کی حالت یہ ہے، دو چار آدمی اکٹھا ہوتے ہیں، فوراً کسی تیسرے کے بارے میں شکوہ شکایت، غیبت اور چغلی کے الفاظ اور کلمات شروع ہو جاتے ہیں، اور نہ جانے کون کون سے الفاظ اور کون سے کلمات ہم اس کے حق میں نکالتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میرے محترم بھائیوں بزرگوں ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، ذرا تصور پیدا کریں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے صبح تک پیدا ہونے والے تمام کے تمام لوگ میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے، جمع ہوں گے۔ اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں ہماری پوری زندگی بھر کے کرتوتوں کو، پوری زندگی بھر کے کارناموں کو نامہ اعمال کی شکل میں پیش کر دیا جائے گا۔ اس میں ہمارے وہ گناہ بھی ہوں گے جو ہم نے رات کے سناٹے میں کیے، جسے ہم جانتے ہیں اور ہمارا رب جانتا ہے۔ اس میں ہمارے وہ گناہ بھی ہوں گے جو ہم نے رات کے تنہائیوں میں، بند کمروں میں، ٹھنڈی کے دنوں میں کمبل اور رضائی کے اندر اپنے انگلیوں سے موبائل کی اسکرینوں پر سرچ کر کے ہم نے کیا ہوا۔ اس میں ہمارے وہ گناہ بھی ہوں گے جو ہمارے سفید کپڑے میں چھپے ہوئے ہیں، جو ہم نے سماج اور معاشرے سے بچ کر کیے ہیں۔ اللہ انسان کی پوری زندگی بھر کے کرتوتوں کو، کارناموں کو نامہ اعمال کی شکل میں پیش کر دیا جائے۔ تو جو اللہ کے مجرم بندے ہوں گے، گنہگار بندے ہوں گے، دہشت میں مبتلا ہوں گے۔ سورہ کہف کی ان آیتوں کو آپ پڑھیں، اس کے معانی اور مفاہیم پر غور کریں، اس کی تفسیر کو پڑھیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے وَقُضِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ جب انسان کے سامنے اس کی پوری زندگی بھر کی ریکارڈنگ کو، پوری زندگی بھر کے کارناموں کو نامہ اعمال کی شکل میں پیش کر دیا جائے، تو اللہ کے جو مجرم بندے ہوں گے، گنہگار بندے ہوں گے، اس کو دیکھ کر خوف زدہ ہوئے، ڈرے ہوئے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ لوگ کہیں گے یا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اللہ یہ کتاب کیسی ہے، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس نے تو ہماری ہر چھوٹی بڑی چیز کو نوٹ کر لیا ہے، اس کے اندر تو ہماری ہر چھوٹی بڑی چیز موجود ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو ہماری کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑا۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں، اگر ہم نے یہ تصور پیدا کر لیا، اپنے دل کے اندر یہ احساس پیدا کر لیا، یہ ڈر، یہ خوف اور یہ تقوی پیدا کر لیا، اس دنیا کے اندر ہم جو بھی حرکتیں کر رہے ہیں، جو بھی اعمال انجام دے رہے ہیں، دنیا میں ہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اس رب کو کبھی دھوکہ نہیں
دے سکتے ہیں، دنیا والوں کی نظروں سے بچ سکتے ہیں، لیکن اس رب کی نظر، اس رب کی پکڑ سے کبھی بچ نہیں سکتے ہیں۔ ایک دن ہم میں سے ہر شخص کو اس رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، ایک پائی کا حساب دینا ہے۔ تو کبھی بھی آپ گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے، اور آپ سے کبھی بھی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی انسان کے ساتھ۔ آپ اپنے آپ کو تمام قسم کے گناہوں سے، تمام قسم کی نافرمانیوں سے اور تمام قسم کے حرام کاموں سے بچا سکتے۔ چند ایک مثالیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، جس سے آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ جب ایک بندے کے اندر اس بات کا احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہماری حرکتیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں، کل قیامت کے دن اس رب کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے، تو وہ کیسے بڑے سے بڑے گناہ اور بڑے سے بڑی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائے؟ ذرا یاد کیجیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی اس روایت کو، بڑی طویل روایت ہے، بڑی لمبی روایت ہے، اختصار کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بنی اسرائیل کے 3 لوگ کہیں جا رہے تھے سفر پر، راستے میں بارش ہونے لگی، بارش سے بچنے کے لیے ایک غار کے اندر چلے گئے، گوفے کے اندر چلے گئے۔ جب اس غار کے اندر چلے گئے تو اوپر سے بہت بھاری چٹان لڑکا اور اس غار کے منہ پر آ گیا، جس کے ذریعے سے وہ لوگ اس غار کے اندر، اس غوفے کے اندر داخل ہوئے۔ اب اس غار کا منہ بند ہو گیا، اس غوفے سے نکلنا، اس غار سے نکلنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا اس مصیبت سے اگر ہمیں کوئی ذات نجات دے سکتی ہے تو اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمیں اس مصیبت سے نجات نہیں دے سکتی ہے، لہذا ہمیں اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بنا کر دعا کرنی چاہیے۔ جن اعمال کو ہم نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، جن اعمال کو ہم نے صرف اور صرف اللہ کے خوف کی بنیاد پر کیا ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے دعا کرتے ہوئے کہا انہو کانت لی ابنۃ عمی، اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جسے میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ چاہتا تھا، کئی ایک بار میں نے اس کے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کیا لیکن مجھے کوئی موقع نہیں ملا۔ ایک بار وہ کافی مجبور ہو کر قحط سالی کی زد میں آ کر میرے پاس مدد کے لیے آئی، میں نے 120 دینار مدد کے طور پر تو اس کو دے دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ شرط رکھی کہ میری خواہش کو پورا کر دے گی، میرے ساتھ غلط اور ناجائز کام کرنے پر آمادہ اور تیار ہو جائے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے اس وقت تو کسی طریقے سے تیار ہو گئی، لیکن عین موقع پر اب تب میں اس کے ساتھ غلط کام کرنے ہی والا تھا، زناکاری میں اس کے ساتھ کرنے ہی والا تھا کہ اس کے زبان سے ایک الفاظ نکلے تھے اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ کا خوف کر، تیرے لیے حلال نہیں ہے، تیرے لیے جائز نہیں۔ پروردگار عالم اس کے الفاظ جیسے ہی میرے کانوں میں پڑے، تیرا خوف، تیرا ڈر میرے دل کے اندر پیدا ہو گیا، اور اس غلط کام پر، اس زناکاری پر پوری قدرت رکھنے کے باوجود بھی میں اس غلط کام سے، اس غلط حرکت سے باز آ گیا۔ پروردگار عالم اگر یہ کام میں نے صرف اور صرف تیری رضا جوئی کی بنیاد پر کیا تھا، صرف اور صرف تیرے خوف کی بنیاد پر کیا تھا، تو پروردگار عالم تو ہمیں اس غار سے نجات دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی اس پتھر کو اس غار کے منہ سے ہٹا دیا، پتھر غار کے منہ سے ہٹ گیا اور وہ لوگ اس سے بآسانی نکل گئے۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں، غور کر اس واقعے کا کہ ایک انسان جب اللہ کے خوف کے بنیاد پر، جب اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، تو زناکاری جیسی چیز پر بھی پوری قدرت رکھنے کے باوجود کیسے اس سے باز آ جاتا ہے۔ تو اللہ دیکھ رہا ہے، یہ وہ احساس ہے اگر ہم نے اپنے دلوں میں اندر پیدا کر دیا تو زناکاری جیسے حرام کام سے بھی ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، سورہ یوسف کا مطالعہ کیجیے۔ احسن القصص اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہترین واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بھی اس تعلق سے ایک امتحان آئے۔ یوسف علیہ السلام
خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا کی خوبصورتی ایک طرف اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ایک طرف، دنیا کی آدھی خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ جب مصر کے عورتوں نے آپ کو دیکھا تو ہوش گنوا بیٹھی، اپنے ہاتھوں کو لوگوں نے کاٹ دیا۔ یوسف علیہ السلام کنوارے ہیں، یوسف علیہ السلام جس بادشاہ کے گھر میں رہ رہے ہیں اسی بادشاہ کی بیوی نے آپ کو دعوت زنا دیا، گناہ کرنے کی دعوت دی۔ قرآن کے الفاظ میں سنیے، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ ملکہ مصر بادشاہ کی بیوی نے آپ کو دعوت گناہ دیا، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، دروازے بند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کسی انسان کا ڈر نہیں، کسی کیمرے کا خوف نہیں ہے، دروازے بند کر دیا، آپ کو بہلایا پھسلایا، وقالت حیت لک، اور کہا کہ آج میرے ساتھ غلط کام کر، اور انجام بھی سامنے ہے، اگر غلط کام نہیں کریں گے تو پھر سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے گا، اور نہ جانے کون کون سے الزام اور تہمتیں لگیں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی کیمرے کا ڈر نہیں ہے، کسی انسان کو دیکھنے کا ڈر نہیں ہے، ایک چیز کا احساس ہے، ایک بات کا ڈر اور خوف ان کے دل میں ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ کہا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں ایسا کام کبھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال ان کو غلط کام نہ کرنے کی وجہ سے سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا، جیل کی سزائیں کاٹنی پڑی، اس کو انہوں نے منظور کر لیا، لیکن اس غلط کام کو انہوں نے قبول کرنا ہرگز منظور نہیں۔ میرے محترم بھائی بزرگوں، آپ نے دیکھا کہ ایک انسان کے اندر جب اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف آ جاتا ہے تو وہ کیسے زناکاری جیسے حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے، ان کی ملاقات ایک چرواہے سے ہوتی ہے جو اپنی بکریاں چرا رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے کا امتحان لینے کے لیے، اس کو آزمانے کے لیے اس سے کہتے ہیں بِعْنِي شَاةً، تم مجھے اس میں سے ایک بکری کو بیچ دو۔ اس چرواہے نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ بکریاں تو میرے مالک کی ہیں، میں تو صرف ایک چرواہا ہوں، ان بکریوں پر میرا کوئی اختیار نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چرواہے کے ایمان کا مزید امتحان لینے کے لیے اس سے کہتے ہیں اچھا ایک کام کرو، تم مجھے اس میں سے ایک بکری دے دو اور میں تمہیں اس کی قیمت دے دیتا ہوں، اور جب تم اپنے مالک کے پاس جانا اور تمہارا مالک پوچھے کہ ایک بکری کب کیسے ہو گئی تو کہہ دینا بھیڑیا آیا تھا اور اس نے کھا گیا۔ اس طرح سے تمہارا بھی کام بن جائے گا اور میرا بھی کام بن جائے گا۔ ذرا چرواہے کا جواب سنیے گا۔ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات سے فارغ ہو گئے، چرواہا بالکل بدو تھا، بالکل دیہات کا رہنے والا تھا، جاہل تھا، لیکن اس کے دل میں اللہ کا تقویٰ تھا، اللہ کا ڈر تھا، اس بات کا احساس تھا اس دنیا میں کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنے مالک کو تو دھوکہ دے سکتا ہوں، اپنے مالک سے تو جھوٹ بول سکتا ہوں، فَأَيْنَ اللَّهُ، لیکن وہ اللہ جو ساتوں آسمان پر عرش پر مستوی ہے، وہ اللہ جو ہماری ایک ایک حرکتوں سے واقف ہے، اس رب کو کیا جواب دو؟ چرواہے کے اس جواب کو سننے کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جھر جھر ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد اسی وقت انہوں نے عزم کیا اس چرواہے کو آزاد کرنے کے لیے، اس چرواہے کے مالک کو پتہ لگایا اور اس کو آزاد کر دیا۔ جب وہ چرواہا آزاد ہو گیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ
کہ تمہارے اس ایک جملے نے فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ تمہارے صرف اس ایک جملے نے اس دنیا کے اندر غلامی سے آزاد کر دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کل قیامت کے دن تم صرف اسی ایک جملے کی وجہ سے جہنم کی آگ سے نجات پا جاؤ گے۔ تو اللہ دیکھ رہا، یہ وہ احساس ہے، یہ وہ ڈر ہے، یہ وہ خوف ہے کہ آج اگر ہمارے دلوں کے اندر آ جائے تو وہیں سے ہماری اصلاح ہو جائے گی، اور ہم اپنے آپ کو تمام قسم کے گناہوں سے، تمام قسم کی نافرمانیوں سے اور تمام قسم کے حرام کاموں سے بچا سکتے ہیں۔ اس تعلق سے ایک اور واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ تاریخ عمر بن خطاب کے اندر یہ واقعہ موجود۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رعایا کی خبر گیری کے لیے راتوں میں گشت لگا رہے ہیں، گھروں کا چکر لگا رہے ہیں۔ اچانک گھر سے آواز آتی ہے، ایک بوڑھی عورت کہتی ہے کہ بیٹی اٹھو اور دودھ میں پانی ملا۔ بیٹی جواب دیتی ہے، امی جان کیا آپ کو معلوم نہیں ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان آیا ہے کہ دودھ میں پانی ملانا اپرادھ ہے، جرم ہے۔ امی جان ایسا نہیں کر سکتی۔ ماں کہتی ہے بیٹی اٹھو، رات کا سناٹا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوں گے، ان کو پتہ نہیں چلے گا، تم چپکے سے اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو۔ اس لڑکی نے کیا جواب؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں چلے گا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے، لیکن میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دے سکتی ہوں، لیکن عمر بن خطاب کا جو رب ہے اس رب کو میں کیا جواب دوں؟ میرے محترم بھائیو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آپ اپنی اولاد کے اندر یہ احساس، یہ ڈر، یہ خوف پیدا کر دیں، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ آج اولاد نافرمان کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ ان کے دلوں سے اللہ کا تقویٰ، اللہ کا ڈر اور اس بات کا احساس نکل چکا ہے کہ ہم جو حرکتیں کر رہے ہیں دنیا میں ہمیں کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ ہماری ایک ایک حرکتیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں، کل قیامت کے دن ہم اس رب کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے، ایک پائی کا حساب دینا ہے۔ یہ احساس آج ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سماج اور معاشرے میں اتنا زیادہ کرپشن اور گناہ اور نافرمانی کے کام پائے جاتے۔ جس دن یہ احساس ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے گا، وہیں سے سماج، وہیں سے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی، وہیں سے ہماری اصلاح ہو جائے گی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لڑکی کے گھر کا پتہ نوٹ کرتے ہیں اور صبح کے وقت اپنے بیٹوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل رات میں نے ایک لڑکی کی تھوڑی سی گفتگو میں نے سنا ہے، میں نہیں جانتا اس کے خاندان والے کیسے ہیں، البتہ اتنا ضرور یقین ہے کہ اس لڑکی کے اندر اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ بہرحال اس لڑکی کے دینداری کو معیار بنا کر اپنے گھر کی بہو بنا کر لاتے ہیں، جن سے آگے چل کر عمر بن عبدالعزیز جیسے بہت نیک، بہت متقی اور بہت سارے انسان پیدا ہوئے۔ میرا محترم بھائی بزرگوں، آج یہ چیز بھی ہماری شادیوں کے اندر سے دن بدن ختم ہو جائے۔ آپ دینداری کو مقدم نہیں رکھیں گے اپنی شادیوں میں تو پھر آپ کی نسلیں بھی نیک اور دیندار نہیں ہوگی۔ اگر آپ دینداری کو مقدم رکھیں گے تو ان سے جو نسلیں ہوں گی، ان سے جو اولاد ہوں گی، وہ اللہ والے ہوں گے۔ ان کی ایک فریاد پر، ان کی ایک دعاؤں پر رب ان کی پکار کو سنے گا۔ میرے محترم بھائی بزرگوں، ضرورت ہے کہ ہم اپنے اولاد کی ایسی تربیت پیدا کریں اور ان کے دلوں میں اس بات کا احساس، اس بات کا ڈر، اس بات کا خوف پیدا کریں۔ میرے محترم بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو تمام قسم کے گناہوں سے، تمام قسم کی نافرمانیوں سے اور تمام قسم کے حرام کاموں سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہمارے دل کے اندر کبھی کسی غلط کام کا خیال پیدا ہو تو فوراً اپنے دل کے اندر یہ احساس پیدا کریں، یہ جو غلط کام ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ جو غلط قدم ہم اٹھانے جا رہے ہیں، دنیا میں ہمیں کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اس رب کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے، اور اس دن ہمارے ایک ایک اعضاء، ہمارے
کیا تھا، ہمارے یہ قدم ہی گواہی دیں گے کہ ہمارے یہ قدم کب کب کس کام کے لیے اٹھے تھے، ہماری یہ انگلیاں بھی گواہی دے گی کہ ہم نے اس سے کب کب اپنے موبائل کی اسکرینوں پر کیا کیا سرچ کیا تھا۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون۔ اس دن انسان کی چمڑی گواہی دے گی، آنکھیں اور اس کی ایک اعضا گواہی دے گی۔ انسان تعجب کرے گا، حیرت کرے گا اور پوچھے گا اے چمڑی تو کیسے بول رہی ہے؟ چمڑی جواب دے گی قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء۔ اے انسان، جس رب نے تمہارے زبان کے اندر بولنے کی طاقت دی تھی، آج اسی رب نے میرے اندر بھی بولنے کی طاقت کو کھول دی۔ لہذا میرے محترم بھائیو، بزرگوں، عزیز طلبہ، یہ احساس یہ ڈر ہم نے اپنے دلوں کے اندر پیدا کر دیا، ہماری دنیا اور آخرت دونوں سمجھ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ احساس، یہ ڈر، یہ خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں، اگر یہ احساس، اگر یہ ڈر، اگر یہ خوف اگر ہم نے اپنے دلوں کے اندر پیدا نہیں کیا تو یاد رکھیں ہماری یہ نیکیاں جو چھوٹی موٹی ہم نیکیاں کر رہے ہیں، یہ ساری نیکیاں کل قیامت کے دن ضائع و برباد ہو جائیں گی، ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئیں گے، صحابہ پہاڑ کے مانند روشن ہوں گے، بہت ساری نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام نیکیوں کو ضائع و برباد کر دے گا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے، ذرا ان کے بارے میں ہمیں بتلا دیں تاکہ ہم غلطی سے ان لوگوں میں سے نہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ تمہاری ہی قوم سے ہوں گے، جس طریقے سے تم نماز پڑھتے ہو وہ بھی قیام اللیل کرنے والے ہوں گے، وہ بھی نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہوں گے، روزوں کا اہتمام کرنے والے ہوں گے، لیکن ان کے اندر کمی یہ ہوگی کہ جب تنہائی میں ہوتے ہوں گے، جب اکیلے میں ہوتے ہوں گے تو اللہ کی نافرمانیوں سے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکنے والے ہوں گے۔ اللہ کی نافرمانیوں اور تنہائی میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو وہ کرنے والے لوگ۔ اللہ آپ غور کریں، جب سے یہ موبائل اور انٹرنیٹ ہمارے ہاتھوں میں آیا ہے، آج نوجوانوں کی اکثریت کی زندگی تنہائیاں اللہ کی نافرمانیوں میں گزر رہی ہے، گناہ اور حرام کاموں میں گزر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں، الہ العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی کوئی بہترین راستہ نکال دے۔ الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین کو ان کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ الہ العالمین، ہم مسلمانوں کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔